اردو بک کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، کرس گلبو کی $100 سٹارٹ اپ۔ ہمارے پاس یوٹیوب سے اس کا ایک تفصیلی خلاصہ ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے وہ اہم باتیں نکالیں جو بتاتی ہیں کہ کیسے آپ جانتے ہیں کم سرمایہ سے، شاید صرف $100 سے بھی ایک کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ ایسا کاروبار جو نہ صرف پیسے دے بلکہ زندگی میں زیادہ آزادی بھی لائے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ بغیر بڑی انویسٹمنٹ کے، بغیر بزنس ڈگری کے؟ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ کتاب کا جو پہلا آئیڈیا ہے وہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ غیر متوقع کاروباری افراد، یعنی وہ عام لوگ جو شاید نوکری چلی گئی یا کام سے بیزار ہو گئے یا کسی شوق کی وجہ سے اچانک بزنس میں آ گئے، جیسے وہ برینٹ کیلی کی مثال دی ہے۔ ایورنوٹ پر ای بک لکھی، $100 سے کم لگائے اور $100,000 سے زیادہ کما لیے۔ یہ تو کافی حوصلہ افزا بات ہے۔ بالکل، اور جو بات یہاں واقعی اہم ہے وہ یہ کہ یہ روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ بھئی کاروبار کے لیے بہت پیسہ چاہیے، بڑا پیچیدہ پلان چاہیے۔ کتاب کہتی ہے نہیں، اصل ضرورت ہے کنورجنس کی، یعنی آپ کا شوق، آپ کی مہارت اور کوئی ایسی چیز جس کے لیے لوگ پیسے دینے کو تیار ہوں۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ ملتی ہیں اچھا، تو وہیں سے چھوٹا کاروبار اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے آزادی، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صرف موقع نہیں، یہ ایک طرح سے دماغی تبدیلی بھی ہے کہ آپ خود کو بزنس کرنے والا سمجھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک، تو یہ کنورجنس کا نقطہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ پھر کتاب ایک اور بات کہتی ہے، انہیں مچھلی دیں، یعنی لوگوں کو صرف سکھائیں نہیں کہ مچھلی کیسے پکڑنی ہے، بلکہ ان کو فوری حل دیں، نتیجہ دیں۔ جیسے وہ بینی کی مثال تھی جس نے زبان سیکھنے کے طریقوں پر لکھنے کے بجائے سیدھا 3 مہینے میں زبان سیکھنے کا گائیڈ بنایا اور وہ چل گیا۔ تو کیا مطلب مخصوص اور فوری حل زیادہ بکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنی پریشانیوں کا فوری اور ٹھوس حل چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس ان کی زندگی آسان بناتی ہے، وقت بچاتی ہے یا کوئی واضح ضرورت پوری کرتی ہے تو وہ خوشی سے قیمت دیں گے۔ صرف عمومی مشورے کے بجائے ایک واضح، قابل عمل نتیجہ، اس کی قدر زیادہ ہے۔ کاروبار کی بنیاد ہی آپ کہہ لیں افادیت پر ہے۔ لیکن اس میں یہ دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ حل واقعی کام کرے، گاہک مایوس نہ ہو۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ جو شوق والی بات ہے، پیشن، اکثر سنتے ہیں اپنے شوق کو کاروبار بناؤ۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا صرف شوق ہونا کافی ہے؟ دیکھیے، کتاب اس معاملے میں کافی حقیقت پسند ہے۔ وہ کہتی ہے شوق ضروری ہے، وہ آپ کو تحریک دیتا ہے، بالکل، لیکن اکیلا کافی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے شوق کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے؟ کیا لوگ پیسے دیں گے اس چیز کے لیے جو آپ شوق سے کرتے ہیں؟ اگر آپ چھوٹے ڈریگن پینٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر اور کوئی خریدنے والا نہیں، تو وہ ایک اچھا مشغلہ ہے، کاروبار نہیں۔ تو پھر کیا کریں اگر شوق اور مارکیٹ وہ آپس میں نہ ملتے ہوں؟ یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ کا کاروبار آپ کو وہ زندگی دے جو آپ چاہتے ہیں، یعنی آزادی۔ ہو سکتا ہے آپ کا بزنس آپ کے گہرے ترین شوق سے نہ جڑا ہو، لیکن اگر وہ آپ کو مالی استحکام دے رہا ہے، اپنی مرضی سے وقت گزارنے کی آزادی دے رہا ہے، تو وہ خود ایک کامیابی ہے۔ بالکل، وہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کبھی کبھی موقع کی پیروی کرنا اور اس کام سے محبت کرنا، یہ خود ایک نیا جذبہ بن جاتا ہے۔ آزادی بذات خود ایک مقصد ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم زاویہ ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو کتاب میں ہے، عمل کی اہمیت، وہ منیمم وائبل آفر والی بات، یعنی اپنی پروڈکٹ یا سروس کی سب سے سادہ شکل فوراً مارکیٹ میں لانا، کامل ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ جیسے وہ ایئر لائن مائلز والے کی مثال ہے جس نے ایک سادہ گائیڈ بنا کر فوراً بیچنا شروع کر دیا۔ کیا یہ تھوڑا جلد بازی نہیں، خطرناک نہیں؟ نہیں، یہ جلد بازی سے زیادہ حقیقت پسندی ہے۔ دیکھیں، اصل کاروبار پلاننگ کی میز پر نہیں بنتا، وہ مارکیٹ میں عمل کرنے سے بنتا ہے۔ جب آپ اپنی سب سے سادہ چیز بھی سامنے لاتے ہیں تو آپ کو فوراً اصلی گاہکوں سے فیڈ بیک ملتا ہے، رائے ملتی ہے۔ اچھا، آپ سیکھتے ہیں، بہتر بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی پیشکش کو مضبوط کرتے ہیں۔ پہلا گاہک ملنا صرف سیل نہیں ہوتی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ٹھیک راستے پر ہیں۔
اور ایمانداری سے گاہکوں کی سننا، ان کے فیڈ بیک پر عمل کرنا، اس سے اعتماد بنتا ہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا آئیڈیا ہے اس کتاب کا، وہ ہے آزادی، لبریشن۔ یعنی $100 سے کاروبار شروع کرنے کا اصل مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے، اپنی شرائط پر ڈیزائن کرنا ہے۔ جیسے وہ گرافک ڈیزائنر جس نے ایجنسی چھوڑی اور جنگل میں کیبن سے کام شروع کیا، شاید کم کمایا لیکن زیادہ خوش تھا۔ بالکل، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ کامیابی کا مطلب ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا منافع بخش کاروبار جو آپ کو وقت اور جگہ کی آزادی دے، وہ شاید ایک بہت بڑی ٹینشن والی نوکری یا کمپنی سے کہیں زیادہ قیمتی ہو۔ اصل سوال یہ پوچھنا ہے، کیا آپ کا کام یا کاروبار آپ کو وہ زندگی دے رہا ہے جس کا آپ نے تصور کیا تھا؟ کیا وہ آزادی مل رہی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ تو اگر ہم آج کے گفتگو کا خلاصہ کریں تو اہم باتیں یہ ہیں۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز ہے قدر فراہم کرنا، یعنی ویلیو، چاہے وہ کسی مسئلے کا فوری حل ہو یا کوئی خاص مہارت۔ شوق اہم ہے، لیکن مارکیٹ کی ضرورت سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر عمل کریں، انتظار نہ کریں، اپنی پیشکش مارکیٹ میں لائیں، اور یاد رکھیں کہ اصل مقصد صرف پیسہ نہیں بلکہ ذاتی آزادی اور اپنی مرضی کی زندگی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتی ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے، کوئی آئیڈیا یا کسی مسئلے کا کوئی چھوٹا سا حل جسے آپ آزما سکتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ کسی اور کے لیے ویلیو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا پتہ شاید یہی آپ کے لیے آزادی کا ایک نیا دروازہ کھول دے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اردو بک کاسٹ کی یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔